محترم ناظرین، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا واقعہ لے کر آیا ہوں، ضرور مکمل سماعت فرمائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جنت کا پھل کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی اور اس کے شوہر کا نام عمران بن ثالہ تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کا نام اشیا تھا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا کی بہن حضرت زکریا علیہ السلام کا بیاہ ہوا تھا، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرے پیٹ میں جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کر دے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے۔ غرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہوئی اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ۔ ترجمہ: جب کہا عمران کی بیوی نے کہ نام اس کا حنا تھا، اے پروردگار، میرے تحقیق میں نے نظر مانی ہے واسطے تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ایک روایت میں یہ یوں آیا کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر دے دیا کرتے تھے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ پس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نظر مانی اس حمل کی حالت میں جو لڑکا جنوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ چنانچہ بعد 9 ماہ کی اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس حنا عورت کا دل اس واقعہ سے سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی، میری نظر بھی پوری نہ ہوئی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى۔ ترجمہ: پس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ جنا اور نہیں ہے، کیونکہ اس امت میں لڑکوں کو نظر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ پس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، مرد مانند عورت کے، تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا لے۔ پس ندا آئی، اے حنا، میں نے قبول کیا مریم کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کرنا اور بڑھانا، اور اس کو اچھی طرح بڑھانا اور خدمت کرنا، اور تو اس کو سپرد کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئی تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لوٹایا اور لے جا کر بیت المقدس میں حضرت زکریا کے پاس لے گئیں اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا کہ اے نبی اللہ، میں نے نظر مانی تھی اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی، جبکہ میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کی کارکنوں سے دریافت کیا، ان کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا؟ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا، میں اس کی خبرداری کروں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا، کسی نے کہا اس کو میرے حوالے کر دو، کسی نے کہا کہ اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم آئینی کی کرے جس سے توریت لکھی جاتی ہے، ان کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈالو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا وہی شخص کفیل مریم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: جب ڈالے قلم اپنے کونے پالے مریم کو خلاصہ۔ جب ڈالے قلم اپنے کے کون پالے مریم کو خلاصہ یہ کہ مسجد کے بزرگوں نے جب مریم کی ماں کا خواب سنا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا مریم کو پالیں۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم پانی میں ڈالا، سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَفَّلَهَا زکریا، یعنی کفیل ہوئے مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام۔ پھر قلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا، اے نبی اللہ، اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی ذمہ کیا پالنے کے لیے۔ در حقیقت
ان کی ماں نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نظر میں قبول کیا اور اس کو مسجد میں لے جا کر رکھو۔ پس مسجد کے بزرگوں نے پہلے کہا تھا کہ لڑکی کو مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب ان کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کیا، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگی۔ ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ وہ دن بھر وہاں عبادت کرتی تھی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو مسجد میں ایک حجرے کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے، چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ ماری اور نہایت افسوس کرنے لگے، میں نے کیا کام کر لیا، لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹھری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، کبھی شاید مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، مختلف انواع و اقسام اور طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے دھرے۔ حضرت مریم نماز پڑھ رہی تھی، جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا نے پوچھا، اے مریم یہ کھانا میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے، اس کو کون لایا؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو فرشتے لائے ہیں۔ قولہ تعالیٰ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جس وقت آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے میں پایا اس کے پاس کچھ کھانا، بولے اے مریم کھانا کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، یہ رزق اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ مریم نے اس لیے بے حساب کہا کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے، بہشت سے آیا ہے، یہ نعمت بہشت کی نعمت بے حساب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مریم کو 3 دن بہشت کے کھانے پر پرورش کیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم الی آخری، جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو، پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر، اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص طور پر ہوا، چنانچہ اسی پر حضرت مریم کے واقعہ کا اکتفا کرتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔